اردو فہمی میں خوش آمدید۔ بات کرنے کے 100 طریقے ہیں، ہم نے سیکھا ہے اختصار میاں۔ فرسٹ ایئر کے پیپر میں سوال نمبر 8 میں ایک پیراگراف آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ در ذیل پیراگراف کی تلخیص کریں اور مناسب عنوان بھی تجویز کریں۔ یہ سوال لازمی ہوتا ہے اور اس میں چوائس بھی نہیں ہوتی۔ تلخیص نگاری کا سوال 10 نمبر کا آتا ہے جس میں 8 نمبر تلخیص جبکہ 2 نمبر عنوان تجویز کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ سوال جوڈیشری اور پی ایم ایس کے پیپر میں 15 نمبر کا آتا ہے جس میں 12 نمبر تلخیص اور 3 نمبر عنوان تجویز کرنے کے ہوتے ہیں۔ تلخیص کیا ہے؟ تلخیص کے لغوی معنی خلاصہ کرنا ہے۔ کسی بھی عبارت کے اہم نکات کو غیر اہم نکات سے اس طرح الگ کرنا کہ یہ اہم نکات اصل عبارت کا 1/3 یعنی 1/3 رہ جائیں، تلخیص کہلاتا ہے۔ تلخیص کرتے ہوئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہم نکات کو ملا کر ایک باربط عبارت بنائی جائے اور غیر اہم نکات کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ تلخیص تشریح کی ضد ہے، یعنی تشریح میں دی گئی عبارت کی وضاحت کر کے اسے پھیلایا جاتا ہے، جبکہ تلخیص میں غیر اہم نکات کو نکال کر عبارت کو مختصر کیا جاتا ہے۔ تلخیص کا فارمولہ 1/3 ہے۔ فرض کریں اگر ایک پیراگراف کے الفاظ 90 ہیں تو 90 کو 3 پر تقسیم کرنے پر 30 الفاظ کا تلخیص شدہ پیراگراف چاہیے۔ تھوڑے بہت الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ پیراگراف کی تلخیص کرتے وقت یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے پیراگراف کے الفاظ کو گنیں۔ کل الفاظ کو 3 پر تقسیم کر دیں تو ہمیں مطلوبہ تلخیص کے الفاظ کی تعداد مل جائے گی۔ الفاظ گننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلی لائن کے الفاظ کی تعداد 20 ہے اور 4.5 لائنیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیراگراف کے الفاظ کی تعداد 90 ہے اور ہمیں 30 لفظوں کا تلخیص شدہ پیراگراف درکار ہے۔ نمبر 2، اب پیراگراف کو کم سے کم 2 سے 3 بار پڑھیں تاکہ آپ پیراگراف کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تیسری بار پڑھتے ہوئے اہم نکات کو انڈرلائن کر لیں۔ نمبر 4، اب ان نکات کو ملا کر رف عمل میں ایک پیراگراف بنائیں۔ اگر الفاظ کی مطلوبہ تعداد حاصل ہو جائے تو درست، ورنہ اب اصل پیراگراف کی طرف واپس جانے کی بجائے رف عمل میں ہی اہم نکات کو ملا کر بنائے گئے پیراگراف کی مزید تلخیص کریں تاکہ الفاظ کی مطلوبہ تعداد حاصل ہو جائے۔ نمبر 5، تلخیص کرتے وقت عبارت کی ترتیب وہی رہنا چاہیے۔ نمبر 6، ایک جیسے جملے، ہم معنی الفاظ، مثالیں، ضرب الامثال، اشعار کو ختم کر دیں۔ نمبر 7، سوالیہ یا مکالمے کی صورت میں لکھے والے جملے کو بیانیہ بنا دیں۔ نمبر 8، اپنی طرف سے کوئی رائے یا تبصرہ شامل نہ کریں۔ نمبر 9، تلخیص کرتے وقت ہمارا مقصد عبارت کی سلیس کرنا یا بدلنا نہیں ہوتا۔ آپ تلخیص شدہ پیراگراف کے الفاظ اور جملوں میں تھوڑی بہت تبدیلی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اصل پیراگراف کے الفاظ اور جملوں کو زیادہ نہ بدلیں، ایسا نہ ہو کہ پیراگراف کا مجموعی تاثر یا مفہوم بدل جائے۔ نمبر 10، اگر مطلوبہ الفاظ پورے ہو جائیں تو اس سوال کو نیٹ کر لیں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عنوان کے حوالے سے۔ جب آپ تلخیص کا عمل مکمل کر لیں تو عبارت کا عنوان تجویز کریں۔ تلخیص شدہ پیراگراف کے کم از کم 3 عنوان تجویز کیے جائیں تو بہتر ہے۔ تینوں میں سے جو عنوان درست ہوگا اس کے نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ اس 80% امکان یہ ہے کہ فرسٹ ایئر کے بچوں کو عنوان پیراگراف کی پہلی یا آخری لائن میں غور سے پڑھنے پر ضرور مل جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پیراگراف کے مجموعی تاثر کو دیکھتے ہوئے کامن سینس کے ذریعے عنوان تجویز کریں۔ اب ہم 2 اقتباسات کی تلخیص کریں گے اور عملی طور پر تلخیص کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو پیراگراف آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے الفاظ کی تعداد تقریباً 135 ہیں اور اگر اسے 3 پر تقسیم کیا جائے تو تقریباً 45 الفاظ کا تلخیص شدہ پیراگراف ہمیں چاہیے۔ اب اس پیراگراف کو دیکھیے اور اسے غور سے 3 بار پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس پیراگراف میں اہم نکات ہی ہیں۔ نمبر 1، دنیا بھر میں زبان، رنگ اور نسل کے اختلافات نے فساد برپا کر رکھا ہے۔ نمبر 2، اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جس میں ان اختلافات کا کوئی تصور نہیں۔ نمبر 3، تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کم از کم اس طرح متحد اور مربوط ہوں کہ اگر زمین کے ایک کونے میں بسنے والے کسی مسلمان کو کوئی گزند پہنچے تو اس کا درد روئے زمین کے تمام مسلمان محسوس کریں۔ اب جو غیر اہم حصے ہم نے چھوڑے اس کی وجوہات پر بات کر لیتے ہیں۔ میں نے دوسرا جملہ جس میں لکھا ہے کہ ان فتنہ انگیز امتیازات کی وجہ سے انسانی دنیا باہم برسر جنگ گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے کو اس لیے چھوڑ دیا ہے
کیونکہ پہلی لائن جو ہم نے اہم نکات میں رکھی ہے اس میں موجود اختلافات نے فساد برپا کر رکھا ہے، اس لائن کا مفہوم ادا ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اگلا جملہ جو میں نے چھوڑا وہ یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اولاد آدم کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور کلمہ توحید پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ اسلام برابری اور اتحاد کا درس دے رہا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے جملے میں موجود ہے جو ہم نے اہم سمجھا کہ اسلام میں ان اختلافات کا کوئی تصور نہیں، یعنی اسلام اختلافات کی بجائے برابری اور اتحاد کا درس دیتا ہے، اس لیے یہ جملہ بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ اب ہم ان اہم نکات کو تھوڑا چست کر کے ایک باربط پیراگراف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں فساد کی وجہ زبان، رنگ اور نسل کے اختلافات ہیں۔ دین فطرت اسلام میں ان اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ مسلمان اس طرح متحد ہوں کہ ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمان محسوس کریں۔ اب اس تلخیص شدہ پیراگراف کا عنوان تجویز کرتے ہیں۔ اس پیراگراف کے مجوزہ عنوانات اور ان کی وجوہات یہ ہیں۔ میں نے اس پیراگراف کو 3 عنوان دیے ہیں: اسلامی مساوات، اتحاد بین المسلمین اور تیسرا اسلام دین فطرت۔ اگر پہلا جملہ دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف بنیادوں پر عدم مساوات موجود ہے، جبکہ اسلام اس عدم مساوات کو رد کرتا ہے اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ اسی سبب ہم نے پہلا عنوان اسلامی مساوات تجویز کیا۔ آخری جملے کو دیکھیں تو اس سے مسلمانوں کے اتحاد کا درس ملتا ہے، تو اسی وجہ سے دوسرا عنوان اتحاد بین المسلمین رکھا ہے، جبکہ تیسرا عنوان اس پیراگراف میں ہی موجود ہے۔ اب اس تلخیص شدہ پیراگراف کو نیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عنوان کی ہیڈنگ کے ساتھ 3 عنوانات لکھے جائیں گے، پھر تلخیص لکھیں گے، آخر میں کل الفاظ یعنی تلخیص کے لیے دیے گئے پیراگراف کے کل الفاظ کتنے تھے، اور پھر تلخیص شدہ الفاظ کہ ہم نے کتنے الفاظ کی تلخیص کی ہے۔ اس طرح تلخیص کا جو سوال ہے اس کی 4 نیٹ ہیڈنگز جو ہیں وہ بنیں گی۔ عنوان ہم نے لکھا اسلامی مساوات، دوسرا اتحاد بین المسلمین، تیسرا اسلام دین فطرت۔ تلخیص اس کی کچھ یوں لکھی کہ آج دنیا بھر میں فساد کی وجہ زبان، رنگ اور نسل کے اختلافات ہیں۔ دین فطرت اسلام میں ان اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ مسلمان اس طرح متحد ہوں کہ ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمان محسوس کریں۔ کل الفاظ اس پیراگراف کے 135 تھے، جبکہ تلخیص شدہ الفاظ جو ہیں وہ 45 ہیں۔ اب یہ دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکڑ حکومت کرنا پڑتی ہے۔ اس پیراگراف کے الفاظ کی تعداد 65 ہے، جنہیں اگر 3 پر تقسیم کیا جائے تو تقریباً 22 لفظوں کی تلخیص ہمیں چاہیے۔ پہلے اہم نکات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ایک ہی اہم بات ہے کہ یہ نیچر کا قاعدہ ہے کہ عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و ناتجربہ کار رعایا پر ویسی اکڑ حکومت کرنا پڑتی ہے۔ اب جن جملوں کو نظر انداز کیا گیا ہے انہیں ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا جملہ، جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اس جملے سے مراد ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی قانون اور حکومت ہوتی ہے۔ بالکل اسی معنی کا جملہ ہم لے چکے ہیں کہ عمدہ رعایا پر عمدہ اور جاہل رعایا پر اکڑ حکومت کرنا پڑتی ہے، لہٰذا تکرار سے بچنے کے لیے اس جملے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح دوسرے جملے کا پہلا حصہ، جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے اور تلخیص میں مثالوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس اہم نقطے کو چست کر کے ایک عبارت بناتے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ عمدہ رعایا پر عمدہ جبکہ جاہل رعایا پر ویسی اکڑ حکومت کرنا پڑتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس عبارت کے عنوانات کے حوالے سے۔ اس عبارت کے موضوع ترین عنوانات یہ ہو سکتے ہیں: جیسی رعایا ویسے حکمران، جیسے عوام ویسے حکمران، لوگوں کے اعمال ہی ان کے حکمران ہوتے ہیں۔ اب ہم پیراگراف کی تلخیص کو نیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 عنوانات لکھیں گے۔ عنوان نمبر 1 ہے جیسی رعایا ویسے حکمران، عنوان نمبر 2 جیسے عوام ویسے حکمران، عوام نمبر 3 لوگوں کے اعمال ہی ان کے حکمران ہوتے ہیں۔ تلخیص یہ ہے، یہ قانون قدرت ہے
کہ عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت جبکہ جاہل رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنا پڑتی ہے۔ کل الفاظ ہیں 65، تلخیص شدہ الفاظ ہیں 22۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔